اليوم احل لكم الطیبات، آج حلال کی گئی تمہارے لیے صاف ستھری چیزیں، وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور کھانے ان لوگوں کے جن کو کتاب دی گئی ہے وہ بھی حلال ہے تمہارے، مراد سے ان کا ذبیحہ ہے، یہود و نصارہ کا ذبیحہ، وطعامکم حل لہم، اور کھانے تمہارے لیے ان کے لیے حلال ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ ظاہر ہے مومن کو یہ بھی بچانا ہے کہ میری چیز کیوں کافر کھائے، فرمایا نہیں وہ بھی کھا سکتے ہیں۔ والمحصنات من المؤمنات، اور پاک دامن مسلمان عورتیں، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں میں سے ہیں جن کو دی گئی کتاب تم سے پہلے، کتابی وہ ہوگی جو ہم سے پہلے ہو۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم دینے لگے ان کو ان کے مہر، محسنین، بیوی بنانے والے ہو، غیر مسافرین، نہ کہ وقت کھانے والے ہو، صرف پانی نکالنے والے ہو، ولا متخذی اخدان، اور نہ وہ چوری چھپ کے دوستی کرنے والی ہوں۔ ومن یکفر بالایمان، اور جو کوئی کفر کرے ایمان کے بعد، فقد حبط عملہ، اس کا عمل ضائع ہو جائے گا، وهو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت کے اندر نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ ان آیات سے تین مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک تو یہ کہ نکاح کے لیے عفت ضروری ہے، اور نکاح کا مقصد ہی پاکی ہے اور گناہوں سے اجتناب ہے اور طہارت کا حصول ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ یہ طہارت اور پاک دامنی کیسے حاصل ہوگی؟ جب مسلمان عفیفہ نکاح میں آ جائے، اگر کئی مسلمان عفیفہ ممکن نہ ہو اور اہل کتاب کی عورت بشرط عفت و پاک دامنی کے نکاح میں آ سکتی ہے تو اس کی اجازت آ گئی۔ تیسرا مسئلہ اس میں یہ کہ نکاح موقت نہیں چلے گا، نکاح مؤبد ہوگا، محسنین غیر مسافحین سے یہ مسئلہ معلوم ہو گیا۔ اس کی تفصیل اور تفسیر بہت طویل ہے، خلاصہ ان تمام باتوں کا یہ کہ اہل کتاب نام ہے ان لوگوں کا جن کو آسمانی کتاب ہم سے پہلے دی گئی۔ ہم سے پہلے بگڑے ہوئے لوگ جیسے سکھ گرو نانک کے ماننے والے، قادیانی مرزا غلام احمد کے ماننے والے، یا پرویزی فرقہ علامہ اور ڈاکٹر فضل الرحمان کے ماننے والے، نیاز فتح پوری کے ماننے والے، یہ اہل کتاب کے حکم میں نہیں ہے، یہ مرتدین کے حکم میں ہے، محاربہ میں ہے، کیونکہ کتاب کے لیے ضروری ہے کہ الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور یہ بگڑے ہیں بعد میں آتے، اس لیے وہ اشکال ہی دفع ہو گیا کہ یہودیت سے نکاح جائز ہے جو محمد رسول اللہ کو مانتی نہیں، اور مرزائیت سے ناجائز ہے جو محمد رسول اللہ کو مانتی ہے۔ یہ بات غلط ہو گئی، کیونکہ یہودیت موسیٰ اور توریت کی وجہ سے یہودیہ ہے، اور اس کے ساتھ بشرط عفت نکاح جائز ہے، لیکن مرزائیہ وہ محمد رسول اللہ کو مانتی ہے، لیکن یہ ماننا شرعاً معتبر نہیں ہے جب تک کہ خاتم النبیین نہ مانے، اور ان کے بعد کسی قسم کی نبوت کے دعویٰ کرنے والے کو کذاب، دجال اور مفتری و کافر نہ مانے۔ اور ظاہر ہے وہ ایک ایسے تلبیسی ابلیس کے مرتکب انسان کو مصلح، مجدد، خیر خواہ یا کسی درجے میں نبی مان رہی ہے، ایسی صورت میں وہ واجب القتل تو ہو سکتے ہیں لیکن وہ مسلمان کی منقوح نہیں بن سکتی۔ باقی مسئلہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے کتابوں میں۔ یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ سورۃ بقرہ کے اندر وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ آیا ہے، اور یہاں پر کتابیہ کے ساتھ نکاح کی اجازت آ گئی، تو عبداللہ ابن عمر تو کہا کرتے تھے کہ اس سے بڑھ کر شرک کیا ہوگا جو عیسیٰ کو ابن اللہ کا ہے اور عزیر کو ابن اللہ کا ہے۔ وہ اس کو ناسخ اور اس کو منسوخ سمجھتے تھے، لیکن ابن عمر سے جب ان کے شاگرد نے
مہران نے دریافت کیا تو ابن عمر نے دونوں آیتیں لکھ کے بھیجی، پھر پوچھا پھر دونوں لکھ کے بھیجی، پھر پوچھا پھر دونوں لکھ کے بھیجی۔ علماء کہتے ہیں کہ احتیاطاً دونوں کو پیش کرتے تھے۔ میلان ابن عمر کا وہی تھا کہ ان لوگوں سے مطلقاً نکاح جائز نہیں۔ علماء دین یہ بھی کہتے ہیں اور تواریخ میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ حذیفہ ابن الیمان نے باہر جا کر کسی روم و فارس میں کسی کتابیے سے نکاح کیا، تو حضرت عمر نے اس کو ایک خط لکھا، دوسرا لکھا، تیسرے خط میں لکھا کہ میرے خط کے ملنے کے فوراً بعد جدا ہو جاؤ ورنہ سزا کے لیے تیار ہو۔ تو اس نے خط لکھا کہ امیر المومنین کیا آیت کے پیش نظر کتابیے سے نکاح جائز نہیں ہے؟ تو امیر المومنین نے کہا بے شک، لیکن آپ کا اور مسلمانوں کا کفار سے دور رہنا ضروری ہے اور اس میں ایمان کی بچت ہے۔ اس وقت فتویٰ قاطبتاً دو طرح ہے۔ ایک فتویٰ یہ ہے کہ جو نام کے یہودی اور عیسائی ہے اور اصلاً ملحد ضدی کو دہریہ ہے، نہ ان کا ذبیحہ حلال ہے نہ ان کی عورت ہمارے لیے حلال ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو کسی درجے میں بھی موسیٰ اور توریت، عیسیٰ اور انجیل، داؤد اور زبور کو ماننے والے ہیں یا آسمانی صحیفے کو اور باقاعدہ ان کا وجود قبلنا مسلمہ ہے، وہ اہل کتاب ہے اور ان کی عورت ہمارے نکاح میں آ سکتی ہے، ہماری عورت ان کے ہاں نہیں جا سکتی۔ ایک عیسائی نے مسلمان سے پوچھا، عجیب بے انصاف لوگ، ہماری عورت لیتے ہیں اور اپنی نہیں دیتے۔ وہ کالج کا لڑکا تھا لیکن تفسیر میں کہیں بیٹھ گیا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ تو آسان بات ہے، ہم موسیٰ علیہ السلام کو ہی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، تو ہمارے لیے یہودی لڑکی بھی جائز ہے اور عیسائی لڑکی بھی جائز ہے۔ تم بھی ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لو، ایمان لے آؤ، تو یقیناً آپ کے لیے ہماری عورت جائز ہو جائے گی۔ آپ ہمارے پیغمبر کو مانتے نہیں، ہماری لڑکی کی امید کیوں رکھتے ہیں؟